شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کروایا گیا تو وہ کون سی دو صورتیں تھیں جس سے جادو ختم ہوا؟ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، منہ مبارک میں کنگھی سے برآمد ہوئے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس، جو اس کے بعد ہے، جو اس وقت نازل ہوئی جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا۔ قلب و عقل و اقتاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا اور اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دانے اور ایک ڈور یا گمان کا چھلا جس میں 11 گریں لگی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ 5 سورہ فلق میں ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک کا نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیت قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا تو ارشاد فرمایا، اسے دم و تعویذ کرواؤ۔ سورہ فلق میں مخلوقات کے شر سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کی گئی ہے اور اس میں پناہ طلب کی گئی ہے کہ رات کی اندھیری سے، جادو سے، چغلی کرنے والوں اور حاسدین کے شر سے سورہ ناس میں پناہ طلب کی گئی ہے۔ رب عز و جل کی جو مالک ہے اور لوگوں کو پالنے والا معبود حقیقی ہے۔ شیطان اور اس کے گروہ سے بچنے کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے اور ان کو بہکاتے ہیں۔ دونوں صورتیں صرف جادو کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسری آفتوں میں بھی کام آتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اچانک ہمیں آندھی اور سخت تاریکی نے گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے پناہ مانگی اور فرمانے لگے، اے عقبہ، ان دونوں صورتوں کے ساتھ پناہ مانگا کرو کہ کسی نے ان دونوں کے ساتھ پناہ مانگنے والے کی طرح پناہ نہیں مانگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔